السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے مختصر سی بات یہ کرنی ہے کہ داڑھی کا اسلام میں کیا وجود ہے، داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ باتیں اس لیے پیش کرنی ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ابھی ایک مسلم داروغہ کو جو باغپت کے اندر تعینات تھا، داڑھی رکھنے کی وجہ سے نوکری سے نلمبت کیا گیا، معطل کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بحث چھڑنی لازمی تھی۔ جو تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں ایسے وقت میں وہ لوگ بھی اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے آگے آتے ہیں اور بہت ساری باتیں معاشرے کے اندر چل جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ داڑھی ہمارا مذہبی شعار ہے۔ کسی دوسری قوم سے ہمیں اس بارے میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو بہت سے ہمارے لوگ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کمنٹس کرتے ہیں اس بارے میں دوسروں کو لے کر کے کہ بھائی فلاں بھی رکھتا ہے، فلاں بھی رکھتا ہے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو امور فطرت میں سے قرار دیا ہے، یعنی انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے، مسلمان کے لیے لازم قرار دیا ہے، تو ہم رکھتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ جو کارروائی کی گئی تو اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے، کیا صرف زبانی رد عمل ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ملی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشن ہیں، یا خود انتصار علی کو باغپت کے ایس پی کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنا چاہیے تاکہ حقیقت سب کے سامنے آئے، سب کو معلوم ہو کہ قانون میں، ملک کے آئین میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے اور کہاں تک گنجائش نہیں ہے۔ اس سے پہلے کوئی بات سامنے آنا یہ تھوڑے سے لوگوں کے لیے الجھنیں پیدا کر دیتی ہے۔ بہرحال قطع نظر اس کے، ہمیں تو یہ بتلانا ہے کہ جب اس طریقے کی باتیں آتی ہے تو سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک طوفان سا آ جاتا ہے، اور بہت سے نام نہاد اسلامی اسکالر جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں وہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کے داڑھی کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اور میڈیا والوں کو ہی ایسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دین اسلام کے ماہر ہوتے ہیں، نہ وہ انہیں بلاتے، نہ ان سے بات کرتے، نہ جاننے کی کوشش کرتے، اور صحیح طریقے سے یہ لوگ ترجمانی نہیں کر پاتے میڈیا پہ جا کر کے۔ ابھی ایک مولانا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک ملک کے ایک بڑے چینل پر اس بات کو کہی جائے گی تو بہت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے، اور سنت تو فرض سے اور واجب سے نیچے درجے کی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اگر ملازمت کے معاملے میں، نوکری کے معاملے میں اس طریقے کی بات پیش آ جائے، اگر داڑھی نہ بھی رکھے تو بھی کام چل سکتا ہے، تو یہ غلط فہمیاں اور یہ خلجان ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتلاؤں داڑھی کی شرعی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ داڑھی نہ رکھنے والے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی ایک نہیں بلکہ کتنی حدیثوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہے، آپ نے فرمایا انہک الشوارب واعفوا اللحیٰ، کہ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ کہیں فرمایا ارخوا اللحیٰ، کہ داڑھی کو لٹکاؤ۔ ان تمام چیزوں کا مطلب یہی ہے کہ داڑھی رکھنا ہر حال میں مرد کے لیے واجب ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی داڑھی کٹاتا ہے تو داڑھی کٹانا حرام ہے۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا اسلام میں سنت ہے،
کہ اگر سنت ہوتی تو پھر اس کا ترک کرنا، اس کو کٹانا حرام کیسے ہوتا؟ رہی یہ بات سنت ہے، سنت اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ داڑھی رکھنا سنت سے ثابت ہے، احادیث شریفہ سے ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے۔ سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ کو، دینی طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکم کے اعتبار سے بھی سنت ہے۔ تو داڑھی کی شرعی حیثیت واجب ہونا ہے، اور اس کو جو سنت کہا جاتا ہے وہ اس معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ داڑھی سنت سے ثابت ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے بلکہ واجب ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر سب مسلمان داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو یہ اعتراض ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر قانون ہے کہ کوئی آدمی کسی کی ہتیا نہیں کر سکتا، جان نہیں لے سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ قتل و قتال ہو رہا ہے، روزانہ لوگ ناجائز طریقے سے قتل کر رہے ہیں، اور تو انتظامیہ فرضی انکاؤنٹر تک کر دیتی ہے۔ تو اب اگر کوئی دوسرے ملک کا آدمی یہ کہے کہ ہندوستان کے اندر لاقانونیت ہے، ہندوستان کے اندر قتل کے معاملے میں کوئی قانون نہیں ہے، چاہے جسے چاہو قتل کر دو، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے کہ نہیں، ہمارے یہاں تو ملک کے اندر قانون ہے اور اسے بڑی سزائیں ملتی ہے قانون میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے۔ اب وہ کہے گا کہ جی آپ کے یہاں تو روزانہ ہزاروں قتل ہوتے ہیں۔ تو کسی کے عمل سے کسی کا عمل مخالف ہو سکتا ہے، اس کے عمل کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ ہم اصول کو دیکھتے ہیں۔ اصول شریعت یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، جس طریقے سے ہندوستان کا اصل قانون یہ ہے کہ کسی کا قتل و قتال ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی قتل و قتال کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی، لیکن باوجود اس کے ہماری قانون و ویوستھا اتنی کمزور اور ڈھیلی ہے کہ لوگ بے خوف ہو کر کے قتل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ عقل مند ہیں وہ اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس بارے میں مکمل ہدایت ہم اپنی طرف سے تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے بیچارے ہلکے لوگ ہوتے ہیں، وہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنی طرف سے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہرگز اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے الحمدللہ ان تمام موضوعوں پر قلم اٹھایا ہے اور تمام موضوع کو سب کے سامنے لائے ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ ایک کتاب ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، داڑھی اور انبیاء کی سنتیں۔ یہ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ داڑھی کی شرعی حیثیت کو اس میں بیان کیا گیا ہے، داڑھی کی مقدار کو، داڑھی کتنی رکھنی چاہیے، کس موقع پر کٹا سکتے ہیں، کس موقع پر نہیں کٹا سکتے، یہ تمام چیزیں اس میں واضح کی گئی ہے۔ ہم تلاش نہیں کرتے، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے۔ تو ہمیں اپنے اکابرین کی کتابوں کو تلاش کرنی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی صاحب اس موضوع پر مطالعہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ کتاب PDF کے ذریعے سے آپ کو مہیا کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اسلام کی صحیح رہنمائی عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو TV ڈیبیٹ کے اندر ہوتا ہے، یہ اسلام کے کوئی اتنے بڑے آدمی نہیں بیٹھتے ٹی ویوں پہ جا کر کے، یہ اسلامی اسکالر نہیں ہوتے، یہ تو میڈیا والے جن کو اچھا لگتا ہے اسے بلاتے ہیں۔ آپ نے بارہا اس کا جو ہے مشاہدہ کیا ہے۔ تو بھئی ہمیں بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے، ذہن بگڑتا ہے۔ بس یہی آپ کے سامنے باتیں کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔